جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو سوتیلی ماں نے اسے یتیم خانے چھوڑ دیا اور اس کے حصے کے سارے پیسے ہڑپ کر لیے۔ وہ بچپن سے جوانی تک صرف نفرت کی آگ میں پرورش پاتی رہی۔ آج 15 سال بعد وہ اس گھر کو نیلامی میں خریدنے والی کمپنی کی مالک بن کر واپس آئی۔ جب سوتیلی ماں نے اس سے گھر خالی نہ کرنے کی درخواست کی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے اپنا نقاب، لاہور کے قدیم اور گنجان آباد محلے کی وہ بوسیدہ حویلی نما عمارت آج اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ دیواروں سے اکھڑتا ہوا پینٹ، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی منڈیریں اور صحن میں لگا وہ سوکھا ہوا درخت، نیم کا درخت، گواہی دے رہا تھا کہ اس گھر سے خوشیاں روٹھے ہوئے ایک زمانہ بیت چکا ہے۔ آج اس گھر کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا، جن کی آنکھوں میں ہمدردی کم اور تماشا دیکھنے کا شوق زیادہ تھا۔ یہ گھر شمیم بیگم کا تھا، جو کبھی اس محلے کی سب سے با اثر اور رعبدار خاتون سمجھی جاتی تھی، مگر آج وہی شمیم بیگم اپنے ہی گھر کے صحن میں بچھی ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر اس طرح سکڑ کر بیٹھی تھی جیسے وہ اپنے وجود کو مٹا دینا چاہتی ہوں۔ ان کے چہرے پر جھریوں کا جال تھا اور آنکھوں میں ایسا ویرانہ تھا جو دیکھنے والے کا دل دہلا دے۔ ان کے سر پر موجود سفید دوپٹہ میلا ہو چکا تھا اور ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ گھر کے اندر اور باہر قرض خواہوں کا شور تھا جو گدھوں کی طرح اس گھر کو نوچنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ شمیم بیگم کی نظریں بار بار اس گھر کے در و دیوار کا طواف کر رہی تھی جہاں انہوں نے اپنی جوانی اور ادھیڑ عمر گزار دی تھی۔ یہ گھر ان کے شوہر کی نشانی تھا اور اب ان کے بڑھاپے کی واحد پناہگاہ تھا، مگر آج یہ چھت بھی ان سے چھینی جا رہی تھی۔ اس سارے ہنگامے کے درمیان شمیم بیگم کے کانوں میں اپنی سگی بیٹی سائمہ کی آواز زہر گھول رہی تھی، جو اپنے شوہر آصف کے ساتھ ان کے سر پر کھڑی مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی۔ سائمہ وہی بیٹی تھی جس کے لیے شمیم بیگم نے دنیا جہان سے ٹکر لی تھی، جس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مرحوم شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی، سوتیلی بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ آج وہی سائمہ بڑے جاہ و جلال سے اپنی ماں کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ماں کے لیے ایک آنسو نہیں بلکہ مکان بکنے کے بعد ملنے والی رقم کی چمک تھی۔ سائمہ بار بار جھنجھلا کر کہہ رہی تھی کہ اماں، اب رو کر ڈرامہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا یہ گھر میرے نام کر دو، تجھے نوبت ہی نہ آتی۔ اب دیکھو قرض والے کیسے دروازہ توڑ رہے ہیں۔ شکر کرو کہ میں اور آصف یہاں موجود ہیں، ورنہ یہ لوگ تو تمہیں گھسیٹ کر باہر پھینک دیتے۔ ابھی بھی وقت ہے، جو کاغذات وکیل لا رہا ہے اس پر انگوٹھا لگا دو تاکہ عزت سے گھر بک جائے، اور جو کچھ بچے وہ لے کر ہمارے ساتھ چلو۔ آصف نے تمہارے لیے ہمارے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں انتظام کر دیا ہے، وہاں آرام سے رہنا۔ سائمہ کے یہ الفاظ شمیم بیگم کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ انہیں وہ دن یاد آ گیا جب 3 سال پہلے سائمہ نے اپنے پسند کی شادی کی ضد کی تھی۔ شمیم بیگم نے اس لڑکے آصف کو نکما اور لالچی کہہ کر انکار کر دیا تھا تو سائمہ نے راتوں رات گھر کا صفایا کر دیا تھا۔ شمیم بیگم کی زندگی بھر کی جمع پونجی، زیورات، کمیٹیوں کے پیسے اور یہاں تک کہ گھر کے کاغذات چرا کر وہ آصف کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس صدمے نے شمیم بیگم کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ جس بیٹی پر ناز کرتی تھی اس نے انہیں بڑھاپے میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شمیم بیگم نے لوگوں سے ادھار مانگنا شروع کیا۔ بیماری نے گھیرا تو علاج کے لیے قرض لیا، گھر کی مرمت کے لیے سود پر پیسے اٹھائے اور آہستہ آہستہ وہ قرض کے دلدل میں ایسی دھنسی کہ آج ان کا گھر نیلام ہونے جا رہا تھا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ آج جب مصیبت پڑی تو وہی سائمہ اور آصف مدد کے بہانے واپس آ گئے تھے، لیکن شمیم بیگم جانتی تھی کہ وہ مدد کرنے نہیں بلکہ اس نیلامی میں اپنا حصہ وصول کرنے آئے ہیں۔ آصف ایک مکار آدمی تھا جو بار بار قرض خواہوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی، گھر تو بکے گا ہی، بس تم لوگ زیادہ شور نہ کرو، جو بھی بولی لگے گی اس میں سے تمہارا قرضہ
چکا دیا جائے گا اور باقی رقم ہماری ہوگی، کیونکہ قانونی وارث میری بیوی ہے۔ شمیم بیگم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سائمہ، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں مر جانے دے۔ تو نے پہلے ہی مجھے لوٹ کر فقیر کر دیا تھا، اب کیا میری لاش کا سودا کرنے آئی ہے؟ اس پر سائمہ نے برہمی سے ماں کا کندھا جھنجھوڑا اور بولی، بس کر دو اماں، یہ جذباتی باتیں پرانی فلموں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے سر پر لاکھوں کا قرضہ ہے اور یہ گھر بکنے والا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا تو سڑک پہ رہنا ہے۔ ہمیں کیا؟ ہم تو صرف اس لیے آئے تھے کہ لوگ کہیں گے بیٹی ہوتے ہوئے ماں کو بیجار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس دوران گھر کے باہر نیلامی کا عمل شروع کرنے کا اعلان ہو گیا۔ محلے کے دلال، پراپرٹی ڈیلرز اور کچھ لالچی سرمایہ کار کرسیوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ نیلامی کرنے والا شخص ایک موٹا سا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا اور ایک رجسٹر تھا۔ اس نے اونچی آواز میں بولنا شروع کیا، حضرات توجہ فرمائیں، یہ حویلی جو کہ 5 مرلے پر محیط ہے اور شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے، آج اس کی اوپن نیلامی ہو رہی ہے تاکہ شمیم بیگم کے ذمہ واجب العاد قرضہ جات ادا کیے جا سکے۔ گھر کی حالت آپ کے سامنے ہے، لیکن زمین کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ ہم بولی کا آغاز کریں گے، لیکن یاد رہے کہ نقد ادائیگی کرنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ شمیم بیگم نے یہ سن کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان کی گالوں پر آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ یہ وہی صحن تھا جہاں ان کے شوہر شام کو چائے پیتے تھے، یہ وہی کمرے تھے جہاں انہوں نے اپنی حکمرانی کی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح انہوں نے اپنی سوتیلی بیٹی مریم کو اسی گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا جب شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ مریم نے کتنا رو رو کر کہا تھا کہ اماں مجھے مت نکالو، میں کہاں جاؤں گی، لیکن شمیم بیگم نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر باہر پھینکا تھا اور کہا تھا، جا دفع ہو جا، یہ گھر صرف میری بیٹی سائمہ کا ہے، تیرا یہاں کچھ نہیں۔ آج قدرت کا انتقام دیکھے کہ جس بیٹی کے لیے انہوں نے وہ ظلم کیا تھا، آج وہی بیٹی گھر بکنے کا انتظار کر رہی تھی اور بے تابی سے گھڑی دیکھ رہی تھی۔ نیلامی شروع ہوئی۔ بولی لگانے والے نے کہا 20 لاکھ۔ یہ سن کر آصف ایک دم اچھل پڑا، او بھائی کیا مذاق کر رہے ہو؟ 20 لاکھ تو اس کے ملبے کی قیمت ہے۔ زمین سونا ہے سونا، کوئی ڈھنگ کی بولی لگاؤ۔ دوسرے خریدار نے کہا 25 لاکھ۔ دیکھو بھائی، گھر پر کیسز ہیں، قرضہ ہے، کل کو کوئی اور وارث نکل آئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے رسک کے پیسے کاٹ رہے ہیں۔ تیسری طرف سے آواز آئی 30 لاکھ۔ قیمت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، مگر شمیم بیگم کا دل ڈوب رہا تھا۔ ہر بڑھتی ہوئی بولی ان کے تابوت میں ایک کیل کی طرح تھی۔ سائمہ آصف کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی، آصف اگر 50-60 لاکھ بھی مل جائیں تو قرضہ اتار کر ہمارے ہاتھ میں 20-30 لاکھ تو آئیں گے نا، گاڑی نہیں لے لیں گے، بس جلدی سے یہ قصہ ختم ہو۔ آصف نے مکرو مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ نیلامی کرنے والا چلا رہا تھا، 30 لاکھ ایک، 30 لاکھ دو۔ تبھی ایک پراپرٹی ڈیلر جس کی نظریں شروع سے اس گھر کی زمین پر تھی، اس نے اونچی آواز میں کہا 40 لاکھ۔ مجمع میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ محلے والے باتیں کرنے لگے کہ شمیم بیگم کے برے دن آ گئے ہیں، کیسی ٹھاٹھ سے رہتی تھی اور آج گھر کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے۔ 42 لاکھ۔ ایک اور آواز آئی۔ قرض خواہ بے چین ہو رہے تھے، وہ شمیم بیگم کے پاس آئے اور بدتمیزی سے بولے، مائی دعا کر اچھی قیمت لگ جائے، ورنہ تیرا یہ زیور جو بچا کھچا ہے وہ بھی اتروا لیں گے۔ شمیم بیگم نے خوف سے اپنا دوپٹہ سینے پر کس لیا، انہیں اپنی عزت کا خوف کھانے لگا۔ انہوں نے امید بھری نظروں سے سائمہ کی طرف دیکھا، مگر سائمہ منہ موڑ کر کھڑی تھی۔ وہ تو بس اس انتظار میں تھی کہ کب ہتھوڑا گرے۔ اس وقت سورج عین سر پر تھا اور گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ شمیم بیگم کو چکر آ رہے تھے، پیاس سے حلق خشک تھا، مگر کسی نے انہیں پانی کا ایک گلاس تک نہ پوچھا۔ وہ عورت جس کے دسترخوان پر کبھی
10-10 قسم کے کھانے پکتے تھے، آج پانی کی بوند کو ترس رہی تھی۔ بولی اب 45 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ یہ بولی محلے کے ایک سیٹھ نے لگائی تھی جو اس جگہ گودام بنانا چاہتا تھا۔ نیلامی کرنے والوں نے چاروں طرف دیکھا اور کہا 45 لاکھ، کیا کوئی اور ہے؟ 45 لاکھ ایک۔ سیما نے آصف کا ہاتھ دبا کر خوشی سے کہا، کام ہو گیا۔ 45 بھی برے نہیں، قرضہ دے کر کچھ نہ کچھ بچ ہی جائے گا۔ نیلامی والا پھر چلایا، 45 لاکھ دو۔ شمیم بیگم نے اپنی آنکھیں میچ لی اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارا۔ انہیں اپنی بربادی کا یقین ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ آج رات وہ کہاں سوئیں گی، کیا فٹ پاتھ پر یا کسی مزار پر۔ ان کا اپنا خون اس کے پاس کھڑا تھا مگر وہ ان کے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ سیٹھ خوش تھا کہ اسے سستے میں زمین مل گئی۔ نیلامی والی نے تھوڑا ہاتھ میں بلند کیا اور آخری بار پکارا، 45 لاکھ، 2.5 اور یہ 45 لاکھ۔ ابھی وہ لفظ 3 بولنے ہی والا تھا اور ہتھوڑا میز پر لگنے ہی والا تھا، اچانک گھر کے مرکزی دروازے پر ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا ہارن اتنا زوردار تھا کہ سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں ایک باوقار خاتون جس نے سیاہ عبایا پہنا ہوا تھا اور چہرے پر نقاب تھا باہر نکلی، اور اس کے ساتھ سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک وکیل اور 2 گارڈز تھے۔ اس خاتون کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ نیلامی والا بھی ہتھوڑا ہوا میں روکے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ خاتون نے ایک نظر اس ٹوٹے ہوئے گھر پر ڈالی، پھر اپنی نظریں شمیم بیگم کے جھکے ہوئے وجود پر جمائیں اور پھر ایک ایسی آواز میں جو گرجدار بھی تھی اور ساتھ میں برسوں کا درد بھی چھپا تھا، بولی، 70 لاکھ۔ یہ سنتے ہی مجمع پہ جیسے سکتہ داری ہو گیا۔ آصف کے منہ سے سگریٹ گر گئی اور سائمہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نیلامی والا ہکلایا کہ کیا، کتنے؟ خاتون نے اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس اپنے وکیل کو پکڑایا اور دوبارہ پر اعتماد لہجے میں کہا، میں نے کہا 70 لاکھ روپے، اور ادائیگی ابھی اسی وقت نقد ہوگی۔ کیا کوئی ہے جو اس کے اوپر بولی لگائے؟ سناٹا ایسا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ سیٹھ نے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ 70 لاکھ اس گھر کے اوقات سے بہت زیادہ تھے۔ شمیم بیگم نے چونک کر سر اٹھایا اور دھندلی آنکھوں سے اس نقاب پوش مسیحا کو دیکھا۔ انہیں یہ آواز جانی پہچانی لگی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کون ہے یہ عورت جو ایک ٹوٹی ہوئی حویلی کے لیے اتنی بڑی رقم دے رہی ہے؟ سائمہ فوراً آگے بڑھی اور خوش آمدانہ لہجے میں بولی، اوہو، یہ تو بہت اچھی آفر ہے، ہم تیار ہیں، بالکل تیار ہیں۔ لیکن نقاب پوش خاتون نے سائمہ کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا اور سیدھا شمیم بیگم کی طرف دیکھا۔ اس خاتون کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی پرانا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہو۔ ماحول میں تجسس انتہا پر تھا۔ ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ آخر یہ پراسرار عورت ہے کون اور اسے اس بوسیدہ مکان میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ نیلامی والے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، 70 لاکھ ایک، 70 لاکھ دو، 70 لاکھ تین۔ مبارک ہو، یہ گھر اس بی بی کے نام ہوا۔ ہتھوڑا میز پر لگا اور شمیم بیگم کا گھر بک گیا۔ مگر کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ وہ راز جو برسوں پہلے اس گھر کی دیواروں میں دفن ہوئے تھے، اب اس نقاب پوش خاتون کے آنے سے باہر نکلنے والے تھے۔ نیلامی کی ہتھوڑے کی گونج فضا میں ابھی تک برقرار تھی اور 70 لاکھ کا ہندسہ ہر شخص کے ذہن پر کسی جادوئی منتر کی طرح چھایا ہوا تھا۔ وہ ہجوم جو کچھ دیر پہلے تک شمیم بیگم کی بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے بے چین تھا، اب اس پراسرار نقاب پوش خاتون کی طرف احترام اور ڈر ملی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس نے ایک ہی پل میں بازی پلٹ دی تھی۔ وکیل اور منشی فوری طور پر کاغذی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ نوٹوں کی گڈیاں میز پر رکھی گئی تو سائمہ اور آصف کی آنکھوں میں لالچ کی ایسی چمک ابھری کہ وہ اپنی ماں کی حالت زار بھی بھول گئے۔
آصف نے فوراً آگے بڑھ کر نوٹوں کو گننے کی کوشش کی، لیکن نقاب پوش خاتون کے ساتھ آئے ہوئے گارڈز نے اسے سختی سے پیچھے ہٹا دیا۔ خاتون اپنی جگہ پر بت کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نظریں صرف اور صرف شمیم بیگم کے جھکے ہوئے وجود پر جمی تھی، جو ابھی تک سکتے کی حالت میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ شمیم بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے غیب سے ان کی مدد بھیجی ہے۔ 70 لاکھ روپے نہ صرف ان کا سارا قرض اتارنے کے لیے کافی تھے، بلکہ بچی ہوئی رقم سے وہ اپنی باقی ماندہ زندگی کسی چھوٹے مکان میں عزت سے گزار سکتی تھی۔ لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا تھا، ایک انجانا خوف جو انہیں اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا کہ آخر یہ اجنبی عورت کون ہے؟ یہ کیوں اس اجڑے ہوئے دیار کو اتنی مہنگی قیمت پر خرید رہی ہے؟ کیا اس حویلی میں کوئی ایسا خزانہ دفن ہے جس کی خبر صرف اسے ہے، یا پھر اس کا کوئی پرانا ناتا ہے اس جگہ سے؟ ان سوالوں نے شمیم بیگم کے دماغ میں جلغار کر رکھی تھی، مگر زبان پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ کاغذی کارروائی مکمل ہوتے ہی نقاب پوش خاتون نے پہلی بار اپنی جگہ سے حرکت کی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمیم بیگم کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی قدموں کی چاپ میں ایک ایسا وقار تھا کہ شمیم بیگم کو لاشعوری طور پر اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا پڑا۔ خاتون نے اپنی سیاہ نقاب کے پیچھے سے شمیم بیگم کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک ٹھہری ہوئی پراسرار آواز میں کہا، بیگم صاحبہ، گھر بک چکا، قیمت ادا ہو چکی، اب کیا آپ میرا خریدا ہوا گھر نہیں دکھائیں گی؟ میں اس گھر کا کونا کونا دیکھنا چاہتی ہوں۔ شمیم بیگم نے ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سائمہ جو موقع کی طاق میں تھی فوراً بیچ میں کود پڑی۔ اس نے انتہائی لچھے دار اور مکھن لگی ہوئی آواز میں کہا، ارے میڈم، آپ کیوں تکلف کرتی ہیں؟ میری ماں تو ویسے ہی بیمار اور بوڑھی ہے، چلنے پھرنے سے لاچار ہے۔ میں ہوں نا، میں اس گھر کی بیٹی ہوں، مجھے اس گھر کی ایک ایک اینٹ کا پتہ ہے۔ آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ حویلی کتنی شاندار ہے۔ سائمہ نے یہ کہتے ہوئے انتہائی بے تکلفی سے خاتون کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس امیر عورت سے تعلقات بنا سکے اور مزید کچھ فائدے حاصل کر سکے، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ خاتون کی طرف بڑھا، خاتون نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا دستانے میں چھپا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور سائمہ کو ایک شدید جھٹکے کے ساتھ وہیں روک دیا۔ یہ اشارہ اتنا حتمی اور تحقیر آمیز تھا کہ سائمہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پہ تمانچہ مار دیا ہو۔ خاتون نے سائمہ کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، میں نے تم سے نہیں کہا، جس کی ملکیت یہ گھر تھا میں اسی کے ساتھ یہ گھر دیکھوں گی۔ ویسے بھی بیٹیوں کو گھر کے راستوں کا پتہ ہوتا تو وہ گھر کا سامان چوری کر کے نہیں بھاگتی۔ یہ جملہ اتنا برہستہ اور چبھتا ہوا تھا کہ سائمہ کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس جملے میں نے شمیم بیگم کو بھی چونکا دیا۔ اس عورت کو کیسے پتا کہ سائمہ گھر سے بھاگی تھی؟ ضرور محلے والوں نے بتایا ہوگا۔ شمیم بیگم نے خود کو تسلی دی اور لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ انہوں نے سوچا کہ اب جب کہ گھر بک ہی چکا ہے تو آخری بار اسے دیکھ بھی لوں گی اور اس خریدار کی خواہش بھی پوری کر دوں۔ شمیم بیگم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آئیں بیٹی، میں دکھاتی ہوں۔ وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی برآمدے کی طرف بڑھی۔ نقاب پوش خاتون ان کے پیچھے پیچھے یوں چل رہی تھی جیسے کوئی سایہ ہو۔ سب سے پہلے وہ صحن کے اس حصے میں پہنچے جہاں نیم کا قدیم درخت لگا ہوا تھا۔ شمیم بیگم وہیں رک گئی اور حسرت بھری نظروں سے سوکھے ہوئے درخت کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخت میرے شوہر نے لگایا تھا۔ کبھی اس کی چھاؤں پورے صحن کو ڈھانپ لیتی تھی۔ گرمیوں کی دوپہروں میں ہم یہیں چارپائیاں بچھاتے تھے، مگر اب یہ بھی میری طرح سوکھ گیا ہے۔ نقاب پوش خاتون آہستہ سے چل کر درخت کے تنے کے پاس گئی اور اپنے سیاہ دستانے والے ہاتھ سے اس کی کھردری چھال کو چھوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی لرزش تھی، پر وہاں کچھ دیر خاموش کھڑی رہی۔
जैसे वो दरख्त की खामोशी को सुन रही हो। फिर इसने धीमी आवाज में पूछा, सुना है इस दरख्त के नीचे घंटों बैठकर कोई रोया करता था। शमीम बेगम का दिल धक से रह गया। इन्हें फौरन मरियम, सुतेली बेटी का ख्याल आया, जो बचपन में अक्सर इस दरख्त के पीछे छुपकर रोया करती थी जब शमीम बेगम इसे मारा करती थी। लेकिन उन्होंने बात को टालते हुए कहा, हाँ बेटी, वक्त वक्त की बात है। इस घर ने बहुत से आंसू देखे हैं। छोड़ो इन बातों को, आओ अंदर चले। वो खातून को लेकर हवेली के मरकजी दालान में दाखिल हुई। दालान का दरवाज़ा चिरचिराती हुई आवाज़ के साथ खुला। अंदर गर्द और मिट्टी की एक मोटी तह जमी हुई थी। छत के कोनों में मकड़ियों ने और दीवारों पर लगी हुई खूबसूरत पेंटिंग्स अब धुंधली हो चुकी थी। हवा में सीलन और पुरानेपन की एक ख़ास बू रची बसी थी, जो वीरान घरों का हादसा होती है। शमीम बेगम की आंखें भर आईं। वो बोली, ये हमारा टीवी लाउंज था, जहाँ कभी रौनक मेला लगा रहता था। मेरे शोहर जहाँ बैठकर अखबार पढ़ते थे, मैं और साइमा यहीं बातें करते थे। नकाबपोश खातून ने कमरे का बगौर जायज़ा लिया। इसकी नज़रें फर्श के टाइलों से लेकर छत के फानूस तक हर चीज़ को यूँ देख रही थी जैसे वो कोई ख़रीदार नहीं, बल्कि कोई तफ्तीशी अफसर हो जो जाए वकूआ को मुआयना कर रहा हो। अचानक इसकी नज़र कमरे के एक कोने में पड़े हुए टूटे हुए शोपीस पर पड़ी। वो चलकर वहाँ गई और इसे उठाया। शमीम बेगम ने देखा तो कहा, ये बहुत पुराना है, शायद गिरकर टूट गया होगा। खातून ने वो टुकड़ा अपनी मुट्ठी में पेंच लिया और ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाई, जो शमीम बेगम सुन न सकी। फिर उन्होंने किचन का रुख किया। किचन की हालत बहुत खस्ता थी। धुएं की वजह से दीवारें काली हो चुकी थी और बर्तन बिखरे हुए पड़े थे। शमीम बेगम ने शर्मिंदगी से कहा, माफ़ करना बेटी, बीमारी की वजह से सफाई नहीं करवा सकी। ये किचन कभी ऐसा नहीं होता था। खातून ने किचन के सिंक के पास जाकर दीवार पे लगे हुए कुछ पुराने निशानात को उंगली से छुआ और फिर अचानक मुड़कर शमीम बेगम से एक अजीब सवाल किया, क्या इस किचन में सर्दियों की रातों में ठंडे पानी से बर्तन धोने पर किसी के हाथ नहीं ठठरते थे? शमीम बेगम को एक झटका सा लगा। ये सवाल इतना मखसूस था कि इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्हें याद आया कि वो किस तरह मरियम को सख्त सर्दी में रात गए तक बर्तन धोने पर मजबूर करती थी, और अगर वो पानी गर्म करने की कोशिश करती तो इस पर चीखती थी। शमीम बेगम के माथे पे पसीना आ गया। उन्होंने घबरा कर खातून की तरफ देखा, मगर नकाब की वजह से वो इसके तासर नहीं देख सकती। उन्होंने लड़खड़ाती ज़बान में कहा, बेटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो बस घर के काम काज हैं, सभी करते हैं। और जल्दी से किचन से बाहर निकल आई। अब वो जल्दी जल्दी घर दिखाकर इस जानलेवा तजस्सुस से जान छुड़ाना चाहती थी। आओ ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले कमरे ज़्यादा हवादार हैं। शमीम बेगम ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। सीढ़ियाँ चढ़ना शमीम बेगम के लिए हमारी सर करने के मुतरादिफ था। वो हाँफती हुई एक एक सीढ़ी चढ़ रही थी। इनके घुटनों में भी शदीद दर्द था। खातून इनके पीछे पीछे बिल्कुल खामोशी से आ रही थी। एक लम्हे के लिए शमीम बेगम का पाँव फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि खातून ने बेख्तियार हाथ बढ़ाया, मगर फिर फ़ौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो इन्हें गिरते गिरते संभलने दिया, जैसे वो इन्हें छूना न चाहती हो या फिर इसे इनकी तकलीफ़ देखकर कोई तस्कीन मिल रही हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने मुख्तलिफ कमरे दिखाए। साइमा का कमरा, जो सबसे बड़ा और सजा हुआ था, मेहमानों का कमरा, और फिर आखिर में वो एक बंद दरवाजे के सामने पहुंची, जो छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के नीचे बना हुआ था। एक छोटा सा स्टोर रूम नुमा कमरा था। इस दरवाजे पर एक बड़ा सा जंगालोद ताला लटक रहा था। शमीम बेगम इस दरवाजे से कतरा कर आगे बढ़ना चाहती थी और बोली, ये तो बस ऐसे फालतू सामान रखने की जगह है, इसमें कुछ नहीं, आओ छत पे चलें।
مگر نقاب پوش خاتون وہی جم کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں اس تالے پر گڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے انتہائی سرد اور حاکمانہ لہجے میں کہا، یہ کمرہ کھولیں، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ شمیم بیگم گھبرا گئی۔ بیٹی، اس کی چابی تو کب کی گم ہو چکی ہے۔ اس میں صرف کباڑ ہے، مٹی اور دھول کے سوا کچھ نہیں۔ تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ خاتون نے اپنی پرس سے ایک چابیوں کا گچھا نکالا اور شمیم بیگم کے سامنے لہرایا۔ یہ دیکھ کر شمیم بیگم کی آنکھیں حیرت سے باہر ابل پڑی۔ یہ تو اسی گھر کی پرانی چابیاں تھیں جو برسوں پہلے کہیں کھو گئی تھیں۔ میرے پاس ہر تالی کی چابی موجود ہے بیگم صاحبہ، آپ فکر نہ کریں۔ خاتون نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے تالے میں چابی گھمائی۔ کٹ کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا اور دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر سے گھٹن اور اندھیرا کا ایک بھبکا باہر آیا۔ یہ وہ کوٹھڑی تھی جہاں شمیم بیگم نے مریم کو اس کے آخری دنوں میں قید رکھا تھا، جہاں اسے سونے کے لیے زمین پر ایک ٹاٹ دیا گیا تھا۔ خاتون اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ایک ٹوٹی ہوئی چرپائی اور کونے میں ایک پرانا زنگ آلود لوہے کا صندوق پڑا تھا۔ خاتون سیدھی اس صندوق کے پاس گئی اور اس پر جمی ہوئی برسوں پرانی دھول کو اپنے دستانے سے صاف کیا۔ شمیم بیگم دروازے پہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ماضی اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زندہ ہو گیا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ عورت کون ہے جس کے پاس اس گھر کی چابیاں ہیں، جسے پتہ ہے کہ درخت کے نیچے کون روتا تھا، جسے کچن کے ٹھنڈے پانی کا علم ہے۔ کہیں یہ کوئی جن یا اسیب تو نہیں؟ یا پھر ان کے ذہن میں ایک نام گونجا، مگر انہوں نے جھٹک دیا۔ نہیں نہیں، وہ تو مر کھپ گئی ہوگی یا کہیں دھکے کھا رہی ہوگی۔ اس کے پاس 70 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ خاتون نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ اس کے قبضے چیخ اٹھے۔ اندر کچھ پرانی کتابیں اور ایک پھٹی ہوئی پیاری گڑیا پڑی تھی۔ خاتون نے وہ گڑیا اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ اس لمحے شمیم بیگم نے دیکھا کہ اس سخت گیر نقاب پوش عورت کے کندھے لرز رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ کمرے میں موت کا سا سکوت تھا۔ باہر سائمہ اور آصف کی آوازیں آ رہی تھی جو شاید اب اوپر آ رہے تھے، مگر جہاں اندر ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ شمیم بیگم نے ہمت کر کے پوچھا، بیٹی تم رو رہی ہو؟ اس پرانے صندوق میں ایسا کیا ہے اور تم اس گھر کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہو؟ خدا را مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ میری جان نکلی جا رہی ہے اس تجسس سے۔ خاتون نے گڑیا کو واپس صندوق میں رکھا، اپنے آنسو پونچھے اور آہستہ سے شمیم بیگم کی طرف موڑی۔ نقاب کے پیچھے چھپی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ آگ تھی۔ اس نے کہا، آپ پوچھتی ہیں میں کون ہوں اور میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہوں؟ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمیم بیگم کے قریب آئی، اتنا قریب کہ شمیم بیگم اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ میں اس گھر کے ہر درد سے واقف ہوں شمیم بیگم، کیونکہ میں نے ان دیواروں کو اپنے آنسوؤں سے سینچا ہے۔ آپ نے مجھے گھر دکھایا، اب میں آپ کو آئینہ دکھاؤں گی۔ اسی لمحے سائمہ اور آصف کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ سائمہ نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، او مائی گاڈ، آپ لوگ اس کباڑ خانے میں کیا کر رہے ہیں اور یہ بدبو کیسی ہے؟ نقاب پوش خاتون نے سائمہ کی آواز سن کر اپنا ہاتھ چہرے کی طرف بڑھایا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ راز سے پردہ اٹھایا جائے۔ اب وقت قریب تھا کہ نیلامی کی اصل قیمت وصول کی جائے۔ شمیم بیگم کی نظریں خاتون کے ہاتھ پر تھی جو نقاب کی گھرا کھول رہا تھا۔ ان کا دل بند ہونے کے قریب تھا، پھر گھرا کھل گئی۔ کمرے میں موجود گھٹن زدہ فضا ایک دم تھم سی گئی۔ جب اس نقاب پوش خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، جیسے ہی سیاہ کپڑا سرکا اور وہ چہرہ نمودار ہوا، شمیم بیگم کے حلق سے ایک بے آواز چیخ نکلی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر لڑکھڑا گئی۔ ان کے سامنے کھڑی وہ باوقار اور پرکشش خاتون کوئی اور نہیں بلکہ ان کے مرحوم شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی مریم تھی۔ وہی مریم
جسے انہوں نے 15 سال پہلے یتیم خانے چھوڑنے کے بہانے سڑک پر لاوارث پھینک دیا تھا۔ وہی مریم جس کے حصے کے زیورات اور پیسے انہوں نے ہڑپ لیے تھے، آج وہی لڑکی ان کے سامنے گھر کی مالکن بن کر کھڑی تھی۔ مریم کے چہرے پر اب وہ بچپن والی معصومیت اور خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پختگی اور سختی تھی جو زمانے کی ٹھوکریں کھا کر پیدا ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں فتح کا سکون اور ماضی کا حساب چکانے کا عزم تھا۔ سائمہ جو اب تک صرف نوٹوں کی چمک میں گم تھی، مریم کا چہرہ دیکھ کر پتھر کی ہو گئی۔ سائمہ ہکلائی، مریم تم زندہ ہو؟ مریم کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں سائمہ، میں زندہ ہوں۔ حیرت ہوئی نا؟ تم سب نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے اس گھر سے ایسے نکالا گیا تھا جیسے کوئی گندی مکھی دودھ سے نکال پھینکتا ہے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تم نے مجھے سڑک پر پھینکا، اللہ نے مجھے عزت اور دولت سے نواز دیا، اور آج دیکھو وقت کا پہیہ کیسے گھوما ہے۔ آج تم لوگ میرے دروازے پہ کھڑے ہو۔ شمیم بیگم کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، وہ اتنی طاقتور بن کر واپس آئے گی۔ شمیم بیگم نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے، مریم بیٹی مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بہک گئی تھی، میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ مریم نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بولی، غلطی نہیں شمیم بیگم، آپ نے گناہ کیا تھا، اور گناہ کی معافی نہیں سزا ملتی ہے۔ آپ نے میرا بچپن چھینا، میرے باپ کی شفقت چھینی، مجھے دانے دانے کو محتاج کیا۔ آج آپ کے آنسو میرے اس درد کا دعویٰ نہیں کر سکتے جو میں نے برسوں سہا ہے۔ اس دوران آصف، جس کی نظریں صرف پیسوں والے بریف کیس پر تھی، اس نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ وہ ڈٹھائی سے بولا، چلو جو بھی ہے پرانی باتیں چھوڑو، اب تم نے گھر خرید لیا ہے اور پیسے دے دیے ہیں تو یہ سودا پکا ہوا، ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سائمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ سائمہ نے بھی فوراً اپنا رخ بدلا اور اپنی ماں کی طرف دیکھے بغیر جانے لگی۔ یہ منظر شمیم بیگم کے لیے موت سے بدتر تھا۔ انہوں نے تڑپ کر پکارا، سائمہ بیٹی، تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ میں کہاں جاؤں گی؟ مریم تو مجھے یہاں نہیں رہنے دے گی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سائمہ رکی، اس کے چہرے پر بیزارگی واضح تھی۔ اس نے بے رحمی سے کہا، اماں دیکھو جذباتی مت ہو، میرے پاس اتنا بڑا گھر نہیں کہ تمہیں رکھ سکوں، اور ویسے بھی تم بیمار رہتی ہو، آصف کو پریشانی ہوتی ہے۔ تمہارے پاس جو تھوڑے بہت پیسے بچیں گے، ان سے کسی اولڈ ایج ہوم میں رہ لینا، یا پھر کرائے کا کوئی چھوٹا کمرہ لے لینا۔ آپ میرا پیچھا چھوڑو۔ یہ کہہ کر سائمہ نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شمیم بیگم کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ وہ بیٹی تھی جس کی خاطر انہوں نے مریم کو گھر سے نکالا تھا، جس کے لیے انہوں نے ساری دنیا سے دشمنی مول لی تھی۔ آج وہی بیٹی پیسے ملتے ہی انہیں پہچاننے سے انکار کر رہی تھی۔ شمیم بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں اپنی کرنی کا پھل مل رہا تھا، مکافات عمل ان کے سامنے کھڑا تھا۔ آصف اور سائمہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ اس منحوس گھر سے جلد از جلد نکلنا چاہتے تھے۔ مریم خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دونوں جانے لگے تو مریم نے گرجدار آواز میں کہا، رکو۔ وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ مریم نے شمیم بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنی ماں کو ایسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ واہ شمیم بیگم، دیکھ لیا اپنی سکی اولاد کا رنگ؟ جس خون پر تمہیں اتنا غرور تھا وہ آج سفید ہو چکا ہے۔ پھر مریم شمیم بیگم کے قریب گئی جو زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ مریم نے جھک کر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، آپ نے سوچا تھا کہ میں آپ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گی؟ نہیں شمیم بیگم، میں آپ جیسی نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں آپ کو چھت دوں گی۔ شمیم بیگم نے حیرت اور امید سے سر اٹھایا، کیا مریم انہیں معاف کر دے گی؟ مریم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا،
آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں مگر ایک شرط پر۔ مریم نے انگلی اٹھا کر اس اندھیرے گھٹن زدہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا جس کا دروازہ کھلا تھا اور جہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ یہ ہے آپ کا کمرہ، آج سے آپ اسی کوٹھڑی میں رہیں گی جہاں آپ نے مجھے قید رکھا تھا۔ آپ کو وہی روٹی ملے گی جو آپ مجھے دیتی تھی، اور آپ کو اس گھر کے کام کاج کرنے ہوں گے تاکہ آپ کو احساس ہو یتیم ہونا کیا ہوتا ہے اور ظلم سہنا کیا ہوتا ہے۔ یہ میری بھیک ہے آپ پر۔ شمیم بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ کوٹھڑی جہاں انہوں نے مریم کو تڑپتے دیکھا تھا اب ان کا مسکن بننے والی تھی۔ یہ سزا موت سے زیادہ خوفناک تھی۔ سائمہ اور آصف نے یہ سنا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آصف نے کندھے اچکائے اور کہا، چلو اچھا ہے، اماں کو ٹھکانہ مل گیا، ہمارا سر درد ختم۔ اور وہ دونوں بریف کیس لے کر گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے مڑ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ حویلی میں اب صرف مریم اور شمیم بیگم رہ گئی تھی۔ مریم کھڑی ہو گئی اور اپنے ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم نے شمیم بیگم کا پرانا بستر اٹھا کر اسی اندھیری کوٹھڑی میں پھینک دیا۔ مریم نے شمیم بیگم سے کہا، اٹھیں اور اپنے نئے کمرے میں جائیں۔ آج سے میں اس گھر کی مالکن ہوں اور آپ یہاں کی خادمہ۔ یہ قدرت کا انصاف ہے۔ شمیم بیگم لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی۔ ان کی نظریں اس عالیشان گھر کے فانوسوں، کھڑکیوں اور دیواروں کو حسرت سے دیکھ رہی تھی جو کبھی ان کی تھی، مگر اب وہ وہاں اجنبی تھی۔ وہ روتی ہوئی اس تنگ اور تاریک کوٹھڑی میں داخل ہوئی۔ اندھیرے میں بیٹھ کر شمیم بیگم کو شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے کیا بویا تھا اور آج وہ کیا کاٹ رہی ہیں۔ ان کے پاس اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ باہر مریم نیم کے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے مگر یہ آنسو سکون کے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بابا، آج آپ کی روح کو سکون مل گیا ہوگا، انصاف ہو گیا۔ اور کوٹھڑی کے اندر شمیم بیگم زندہ لاش بن کر اپنی باقی زندگی پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔